حدیث میں آتا ہے کہ وہ کسی شخص نے آواز سنی تھی بادلوں سے کہ کوئی آواز تھی اور وہ بادلوں کو کہہ رہی تھی کہ فلاں شخص کے کھیتوں کو جا کے پانی دو، فلاں شخص کے کھیتوں کو جا کے پانی دو۔ بڑا حیران ہوا کہ یہ کوئی آواز ہے اور بادلوں کو کہا جا رہا ہے کہ بادلوں تم جاؤ اور جا کے فلاں شخص کے کھیتوں کو پانی دو۔ تو وہ بادل جو ہیں ایک طرف کو چل پڑے، تو وہ جس نے آواز سنی تھی وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو بہرحال وہاں جا کے ایک شخص دیکھا اور اس سے جا کے نام پوچھا، تو وہ وہی نام تھا جس نام سے آواز دی جا رہی تھی کہ فلاں کے کھیتوں کو پانی دو۔ تو بہرحال اس نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو تم کہ تمہارے لیے اور تمہارے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے اللہ کی طرف سے بندوبست ہو رہا ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے یہ بتایا تھا کہ میں 3 حصے کرتا ہوں آمدنی کے، تو ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اور باقی جو 2 حصے بچتے ہیں اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اسی پہ خرچ کرتا ہوں، یعنی باغ پہ، باغ کو دوبارہ جو ہے وہ اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اور اس کے ترقی کے لیے اسی کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں۔ اس طرح سے میں نے 3 حصے کیے ہوئے۔ تو یہ گویا اس نے خود سے مقرر کیا تھا، تو اس کی اللہ کے ہاں پسندیدگی کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل کو حکم ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں بتایا گیا باقاعدہ، اور اس لیے بتایا گیا کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے حصے داری بنا لے تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یعنی چونکہ مکی دور کی بات ہے، تو مکی دور میں سورہ انعام کے اندر مشرکین مکہ کے اندر بھی حصہ مقرر کرنے کا ایک رواج تھا، اور وہ اپنی کھیتیوں میں سے حصہ مقرر کرتے تھے، اور یہ یعنی سورہ انعام میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ اپنے کھیتیوں میں سے مقرر کرتے تھے کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، یعنی وہ اپنے جو اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے ان کا حصہ مقرر کرتے تھے، اور کچھ وہ اللہ کا حصہ مقرر کر دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے پھر وہ اسی طرح کے انہوں نے حصے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہوں گے کہ جیسے کچھ انہوں نے اپنے باطل معبودوں کے لیے کیے ہوئے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوتے تھے، اور کچھ حصہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے لیے وہ نکالتے ہوں گے۔ تو بہرحال اس میں پھر اصل میں تو وہاں ذکر اس اعتبار سے ہے کہ یہ مشرکین جو ہیں وہ تقسیم بھی بڑی باطل طریقے سے کرتے ہیں اور بری تقسیم کرتے ہیں، کہ جب کبھی کوئی معاملہ اس طرح سے ہوتا کہ مثلا کھیت جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کے نام کا اور ایک مقرر کیا ہوا ہے باطل معبودوں کے نام کا، تو اگر پانی دیتے وقت اللہ کے حصے کا پانی جو ہے وہ اگر معبودوں کے حصے کو لگ جائے تو پھر تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، اللہ بے نیاز ہے، خیر ہے۔ اور اگر معبودوں کے حصے کا کوئی پانی تھوڑا بہت بھی وہ اللہ کے حصے والی زمین کو لگ جاتا تو وہ کہتے کہ یہ چونکہ پانی ان کا تھا لہٰذا اب یہ ساری کی ساری کھیتی جو ہے یہ باطل معبودوں کے نام پر دے دی جائے گی، وہ سارا اس میں ڈال دیتے۔ اسی طرح بعض اوقات فصل تقسیم کرتے وقت بھی، یعنی وہ الگ ڈھیر پڑا ہے وہ الگ ڈھیر پڑا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا ادھر چلا جاتا، یعنی اللہ کے حصے میں سے معبودوں کے حصے میں چلا جاتا جو ان کے باطل معبود تھے، تو پھر وہ کچھ نہیں کرتے، تو کہتے خیر ہے اللہ کی طرف سے ادھر آ گیا تو آنے دو، اور ادھر سے اگر تھوڑا سا بھی ادھر چلا جاتا تو وہ سارا ہی باطل معبودوں کو دے دیتے کہ ان کا حصہ اس میں شامل ہو گیا ہے، لہذا اس کو واپس نکالنے کی بجائے سارے کا سارا دے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت برے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، وہ بہت برے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے ہاں بھی قبل از اسلام بھی کچھ نہ کچھ ان کے ہاں حصہ مقرر کرنے کا رواج تھا، اور اسلام نے آ کے بھی یہ غریبوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، اور جو نہیں مانگتے ان کے لیے اسلام نے بھی حصہ مقرر کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کے علاوہ اور عشر کے علاوہ۔ لہذا کوئی بھی جو کاروباری لوگ ہیں آج، خاص طور پر آج کے دور میں، وہ صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کیا کریں، اور وہ اسی طرح جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف عشر کے اوپر، ایسے تو لوگ عشر بھی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو عشر بھی دینا چاہیے، اور عشر کے علاوہ صرف عشر کے اوپر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ بھی حصہ نکالنا چاہیے اور غریبوں کو دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ جو محسنین ہیں اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا یہ محسنین ہیں، کانوا قبل ذلک محسنین، یہ اس سے پہلے محسن تھے،
اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو صرف واجبات پہ اکتفا نہیں کرتا۔ ابھی جیسے ہمارے یہ سیف اللہ بھائی نے پوچھا کہ نارنگ منڈی سے کہ فوت شدہ والدین سے کچھ مسائل تھے، وہ فوت ہو گئے اور اب وہ ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے جو اپنے والدین کو کسی وجہ سے ناراض کر بیٹھے اور ان سے زندگی میں معافی نہیں مانگ سکا، تو اب کیا کرے؟ دیکھیں چند کام ہیں وہ کر سکتے ہیں جی۔ اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں تو کیا میں اپنے فوت شدہ والد کے ساتھ بھی احسان کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن نے تو کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ٹھیک، تو کیا میں اپنے فوت شدہ والد کے ساتھ بھی احسان کر سکتا ہوں؟ بالکل تو صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چند باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر انہوں نے دنیا میں کوئی کمٹمنٹ کی تھی کسی کے ساتھ، اچھا بلکہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی دعائیں فرمائیں۔ جی، ایک تو فرمایا ان کے لیے دعا کیا کرو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دعا، اس میں یہ مطلقاً دعا فرمائی، ٹھیک، اس کے بعد دعائے مغفرت فرمائی کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر آدمی جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ دعا مانگتا رہے، اللہ ان کو درجات بلند کرے، اللہ یعنی جس بھی طرح کی دعا کرتا رہے، اور دوسرا خاص طور پر دعائے مغفرت کرے۔ تیسری بات آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی دنیا میں تو وہ کمٹمنٹ پوری کرے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس نے کسی بھی طرح کا کوئی وعدہ کیا تھا کسی کے ساتھ تو اس کو پورا کرے، یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا، کمٹمنٹ کوئی انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنا، ٹھیک۔ اور اگلی بات آپ نے فرمایا کہ اگر جو والدین کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا تو یہ بھی ان کے ساتھ، یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی کہ جو والدین کے دوست ہیں اللہ اکبر، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، واہ، والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایک ہی حدیث میں بات، لیکن بعض دوسری حدیث میں صدقہ کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ کریں، صدقہ کرو، تو کوئی بھی صدقہ جاریہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، آپ ان کے لیے کچھ بھی دیں گے تو انشاءاللہ ان کو اس کا فائدہ ہوگا، ان سے احسان ہوگا۔ کہ دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ کیا جائے، جی، کہ آپ جتنا آپ کے پاس استطاعت ہے آپ ان کے لیے صدقہ کریں۔ کسی جگہ آپ قرآن مجید خرید کے مسجد میں رکھوا دیتے ہیں کہ لوگ پڑھیں گے تو میرے والد صاحب کو ثواب ہوگا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ مسجدوں میں صفیں رکھوا دیتے ہیں، مسجد بنوا دیتے ہیں، کوئی کہیں نلکا لگوا دیتے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی کام جو ہوتا ہے صدقہ جاریہ ہے۔ بلکہ پانی کے صدقے کو تو پانی کا صدقہ تو سب سے اچھا صدقہ ہے۔ تو کوئی صحابی آئے بھی تھے جنہوں نے پوچھا، ہاں جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ جو ہے سب سے اچھا صدقہ ہے، تو لہٰذا پانی کا صدقہ کریں یا نلکا لگوا دیں، کوئی اس طرح کا کام، تو صدقہ جو والدین کے لیے کریں یہ بھی ان کو فائدہ دے گا۔ تو ان سارے کاموں میں سے کوئی کام بھی یا سارے کام کیے جائیں گے تو انشاءاللہ والدین کی طرف سے معافی مل جائے گی، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ یوں آپ معافی مانگیں گے تو۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے والدین، خاص طور پہ جو فوت شدہ والدین ہوتے ہیں ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، صحیح، تو وہ اچانک جو ہے وہ حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے حالات بہتر کیوں ہیں۔ اگر وہ اچھے حالات میں ہیں، جنت وغیرہ میں ہیں انشاءاللہ، تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اگر اللہ نخواستہ وہ کسی برے حالات میں ہیں تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں وہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ کس وجہ سے تبدیلی کس وجہ سے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اولاد کی دعا گویا ڈائریکٹ ان کو فائدہ دیتی ہے، تو اس طرح تو ان کا وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے وہ دعا کرے، تو دعا کرنے کی وجہ سے ان کو چونکہ فائدہ ہوتا ہے لہذا وہ دعا کرتے رہیں۔ آپ دعا جتنی زیادہ کریں گے ان کے لیے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ دنیا میں معافی سے کہیں زیادہ فائدہ آپ کو ہو جائے گا کہ آپ والدین کے ساتھ اس طرح ذاتی دلی اور قلبی اطمینان کے لیے، یعنی اپنی کسی کو ایسی بات یا زیادتی کر بیٹھے ہیں
تو ان کے جانے کے بعد یہ سارے جو کام آپ نے بیان کیے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے معافی بھی مانگیں تاکہ ان کا دل مطمئن ہاں، اللہ سے معافی تو یقیناً یہ مانگ چکے ہوں گے اور مانگتے رہتے ہوں گے، تو اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ جو ہمارے والدین کا دل دکھا تھا اس کو بھی تو ہی درست فرما دے، واہ واہ، اور میں نے اگر اپنے والد کا یا والدہ کا کوئی حق مارا تھا تو یا اللہ تو اپنی جناب سے اس کو پورا کر دے۔ واہ۔ تو یہ بھی ساتھ دعا کرتے رہیں اور پھر ان کے لیے دعا کرتے رہیں تو انشاءاللہ معاملات جو ہے بہتر ہو جائے۔